ماہ ملکہ کس نمبر 32؟ جیسا کہ میری آواز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو میں ناول صحیح سے نہیں دے پا رہی، بٹ میں اپنی کوشش کر رہی ہوں کہ ریکارڈنگ تھوڑی بہت کر لوں۔ آف کورس فلو میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب آپ تھوڑا بہت تو کر ہی سکتے ہو ریکارڈنگ وغیرہ۔ ویسے بھی میں اتنی زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر رہی آج کل، جہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک دن میں 3 ناولز، ایک طرح سے 3 ویڈیوز دیتی تھی، تو اب ایک بھی دینا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ میں ریکارڈنگ ہی نہیں کر رہی۔ تو پھر ساتھ میں عنکبوت کے بھی ایپیسوڈز دے رہی ہوں میں 2 اور ویسے بھی وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو آئی تھاٹ کہ اس کو جلدی جلدی ختم کر دے۔ اور اس کے علاوہ یہ ناول میں دوسرے فار ایور بک ہیون چینل پر شفٹ کر دوں گی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو شارٹ ناولز ادھر دیا کروں، پھر میں نے سوچا کہ وہاں پر تو شارٹ ناولز کی آڈینس ہی نہیں ہے، ادھر تو ساری لانگ ناولز کی ہے، تو یہاں پر لانگ ناولز کی بھی آڈینس ہے، شارٹ ناولز کی بھی آڈینس ہے، تو جو مجھے شارٹ ناولز پڑھنے ہیں تو وہ میں ادھر ہی پڑھ دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں لانگ ناولز بھی ادھر سٹارٹ کر دیا کروں گی، بعد میں ان کو دوسرے چینلز پر شفٹ کر دیا کروں گی تاکہ جو لوگ لانگ ناول سننا چاہیں ان کو ادھر، کیونکہ میں شروع سے ہی ایسے چلتی آ رہی ہوں، تو اب ایک دم سے میں ایک چینل پر اپنے شارٹ ناول شفٹ کروں یا اپنے لانگ ناول شفٹ کروں تو وہ دونوں ہی مشکل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ شارٹ ناولز آپ لوگوں کو جو بھی رائٹر ہوگی اس کی ایک پلے لسٹ میں بناؤں گی، سب رائٹرز کی میں پلے لسٹ بناؤں گی، اور اس میں اگر میں ان کے لانگ ناول بھی کوئی پڑھے ہیں تو پہلی ایپیسوڈ میں اس پلے لسٹ میں ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس رائٹر کے کون کون سے میں نے ناول پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خیر اب میرا خیال ہے کہ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ملکہ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی باقی لوگ بھی اپنے کاموں کو نکل پڑے۔ کاغذ قلم سنبھال کر باہر نکلتے دبیر کی کمر عادتاً کچھ جھکی ہوئی تھی، اسی عاجزی سے چلتے وہ بنا کوئی چاپ پیدا کیے دوسری منزل کی طرف بڑھا ہی تھا جب اس کے دائیں بائیں سے 2 عورتیں گزری۔ اس کے قدم یکلخت رکے، اسے کسی کا ہاتھ اپنی پشت چھوتا محسوس ہوا تھا، جسم پر جیسے چونٹیاں سی دوڑنے لگی۔ تیز ہوتی دھڑکن کو قابو کرتے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، ان دونوں میں سے ایک عورت چلتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دبیر نے کچھ کہنے کے لیے لب جدا کیے مگر ذہن ایک دم خالی ہو گیا۔ اسی عورت نے اسے دیکھتے سیٹی بجائی اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے کہکا لگانے لگی۔ دبیر کا دل خوف کے مارے حلق کو آیا، ایسا غلیظ احساس اسے آج تک نہیں ہوا تھا، یوں جیسے وہ ان 2 عورتوں کے پاؤں تلے روندا گیا ہو۔ ہانپتے ہوئے وہ تیز قدم لیتا دوبارہ اسی راستے پر چلنے لگا۔ ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کی بوندیں تھیں اور جسم جیسے کسی ناپاک لمس سے جلتا ہوا۔ اسے جلد از جلد اپنے کمرے تک پہنچ کر سب کی نظروں سے دور جانا تھا۔ تیز ہانپتے ڈگ بھرتا وہ مرد آخرکار دوسری منزل پہنچ چکا تھا۔ راہداریاں کسی بھول بھلیاں سے کم نہ تھی، اینٹوں پر آگے چلتے وہ وقتاً فوقتاً پیچھے ضرور دیکھتا، مگر جب یقین دہانی ہو گئی کہ وہ عورتیں اب نہیں ہیں تو سکون کا سانس خارج کیا۔ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ بند کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ دل کی بے ترتیبی کو شانت کر رہا تھا جب کسی نے بہت احتیاط سے اس کی کہنی پر دستک دی۔ دبیر السزار گھبرا کر پلٹا اور ہاتھ میں تھامے کاغذات سے خود کو ڈھک لیا، آنکھیں بند اور لب ملے ہوئے۔ کچھ لمحات بعد اسے کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوا تو بہت دھیرے سے کاغذات کی ایک طرف سے چہرہ باہر نکالا۔ سامنے ایک درمیانے قد اور ہلکا گلابی لباس پہنے لڑکی موجود تھی، خود کو اپنے بازوؤں سے ڈھکے وہ بھی دبیر ہی کی طرح اپنا دفاع کر رہی تھی۔ دبیر کی نظر اس کے زخمی بازوؤں، جگہ جگہ سے گرد آلود لباس اور جوتے سے خالی پیر کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ دیر لرزتے رہنے کے بعد جب اس لڑکی نے بازو گرائے تو دبیر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ وہ خطرہ نہیں، خطرے میں لگتی تھی، چہرے پر تشدد کے نشانات اور بھیگی سرمئی آنکھیں مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہاتھ میں تھامے قلم کو مضبوطی سے جکڑتے اس نے حوصلہ قائم رکھا۔ اس لڑکی کی حالت کی روداد سمجھنے کے لیے ایک نظر بھی بہت تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شاہی کتب خانے میں موجود تھے۔ لڑکی بے انتہا گھبرائی ہوئی تھی۔ جب سے اسے دبیر یہاں لایا تھا وہ 2 الماریوں کے درمیان دبکی بیٹھی رہی۔ 2 ننھے کپوں میں ادرک اور شہد کا قہوہ بنا کر لاتے دبیر اس سے فاصلے پر ایک الماری کے ساتھ 2 زانو ہو کر بیٹھا، ایک کپ اس کے پاؤں کے قریب رکھا تو وہ مزید سمٹ گئی۔ دبیر اثر لیے بنا اب اپنا شکایت نامہ اور قلم سیاہی میں ڈبو کر تیار کر چکا تھا۔
کہو، بغیر دیکھے یک لفظی حکم۔ کسی نے اس لڑکی کو بتایا تھا کہ یہ شخص اسے انصاف دلا سکتا ہے۔ جس نے بھی کل بتایا تھا وہ اس کا خیر خواہ تو بالکل نہیں تھا۔ لڑکی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے روشنی میں بیٹھے مرد کو دیکھتی گئی۔ دبیر نے قلم سے کاغذ کو دباتے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، سست، بے تاثر اور غیر دلچسپ۔ لڑکی کی تھوڑی ہمت بڑھی، ہاتھ آگے بڑھاتے قہوہ اٹھایا اور گرم مائع کو یکدم اندر اتارا، سسکتے ہوئے زبان جلائی اور واپس نیچے رکھ دیا۔ وجہ صرف حدت نہیں، ذائقہ بھی تھا۔ ادرک اور شہد کون ملاتا ہے؟ وہ دو لوگ تھے۔ لباس کے دامن کو پکڑے اس نے سرگوشی کی۔ دبیر کی کاغذ دباتی انگلی تھم گئی۔ پچھلے 2 دن سے گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، الفاظ کو ترتیب دینا دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے بغیر اجازت ہاتھ زیادتی، وہ 2 لوگ تھے۔ اس کے الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ ہر نئی سوچ پچھلی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کا پورا جسم خطرناک طور پر کانپنے لگا، جیسے وہ ایک خطرناک بم ہو جو پھٹنے کے لیے تیار تھا، جبکہ حقیقت میں وہ صرف ایک زندہ بچ جانے والی تھی جو ٹوٹنے کے لیے تیار تھی۔ دبیر کچھ بھی کہے بنا اس کے انہی ٹوٹے لفظوں کو صفحہ پر اتارتا گیا۔ سرمئی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تو لڑکی نے سر گود میں دے دیا۔ اب اس کی ہچکیوں کی آواز تھی اور صفحہ پر چلتے قلم کی۔ اگر دبیر کے کندھے کے پار سے جھانکو تو کاغذ کے ایک کونے میں بکھری حالت میں بیٹھی کسی لڑکی کا خاکہ بنتا دکھے گا۔ عجیب آدمی تھا، روتی ہوئی لڑکی کو دلاسا دینے کے بجائے بیٹھا اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ میں مصر اپنے ابا اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ناک پونچھتے اس نے سر اٹھایا، آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دوستوں کے ساتھ اس جہاز میں آئی تھی، وہ لوگ دوسرے جہاز میں رہ گئے اور میں اس میں آ گئی۔ سب کا کہنا ہے اس جہاز پر حملہ ہوا تھا، تبھی وہ لاپتہ ہے، مگر مجھے یقین ہے میری دوستوں کے ساتھ بھی وہی سب ہو رہا ہے جو میرے ساتھ یہاں ہوا ہے۔ آخر میں ہچکی بلند ہوئی تو اس نے خود کو سنبھلنے کا وقفہ دیا۔ دبیر کا قہوہ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر اس کی فنکاری ابھی بھی تازی تھی۔ خاکے میں سیاہ رنگ بھرتے وہ مصروف تھا۔ جب سے ہم اس قلعہ میں آئے ہیں تب سے لے کر اب تک انہوں نے مجھے ایک کمرے میں رکھا تھا، میرے ہاتھ بندھے تھے اور یہ ممکن نہیں۔ ساری ملاقات میں پہلا مکمل جملہ لڑکی کے نم نگاہوں میں الجھن در آئی۔ یہ عورتوں کا معاشرہ ہے، یہاں ممکن نہیں کہ ایک مرد اتنا بے باک ہو اور کوئی عورت اتنی مظلوم۔ فنکار نے نظر اٹھائی۔ لوگ تمہاری کہانی پر ہنسیں گے۔ وہ لڑکی تڑپ ہی تو گئی تھی، جوش میں آگے آئی تو پاؤں قہوے سے ٹکرایا، سنہرا جام زمین پر بکھر گیا۔ میں کہانی نہیں بنا رہی، یہ سب حقیقت میں ہوا ہے میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ قوت جذبات کی وجہ سے آخر میں ٹوٹ گیا۔ اپنی زخمی کلائیاں دبیر کے چہرے کے سامنے پھیلائی۔ یہ خراشیں، یہ خون، یہ سب کہانی لگ رہی ہے تمہیں؟ تو کمزور مرد تمہاری جیسی مضبوط عورت کا کچھ کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ عورت بنو، کیا مردوں جیسے شکایت لا رہی ہو؟ سر جھٹکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سرمئی نگاہیں اسے بے یقینی سے دیکھتی گئی۔ کیا طاقتور پر ظلم ہو تو کہانی بن جاتی ہے؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ معاشرے کو یہ جھوٹ ہی لگے گا۔ دبی نے کتاب میں کاغذ جلا دیا۔ معاشرے کی رائے حقیقت کو بدل نہیں سکتی، وہ زمین کو پیٹتے چلائی۔ دنیا اسی پر یقین رکھتی ہے جو دنیا میں عام ہو۔ تمہارے یہاں کمزور مرد ہیں اور ظالم عورت، پھر کیسے ممکن ہے کہ عورت پر کوئی مرد آ کر ظلم کر سکے؟ کاغذ لڑکی کے گود میں پھینکتے منصف کتب خانے سے نکل گیا۔ لڑکی نے کاغذ چہرے کے سامنے کیا، وہاں سیاہ لکیروں سے اسی کا روتا ہوا خاکہ بنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر پھسل کر کاغذ پر جذب ہوتے اس کا منظر دھندلا گئے۔ کیا حاکم پر ہوئے ظلم پر کوئی یقین نہیں کرتا؟ باب ملکہ۔ کوئی کہتا ہے بے باک اسے، تو کسی کو انقلاب کی لگتی پجاری ہے۔ دوسری منزل میں موجود یہ ایک قدرے خاموش کونا تھا۔ باہر ایک ملازم چکنا سا ایستادہ تھا، جبکہ کمرے کے بھورے پردوں سے کچھ روشنی چھن کر آتی اندر کے منظر کی جھلک دکھا رہی تھی۔ بستر کے اونچے ستونوں کے ساتھ جڑے لکڑی کے میز کے سامنے ایک چوڑی پشت کرسی پر موجود تھی۔ سفید لباس کے کف مڑے ہوئے تھے اور انگلیاں دھیرے دھیرے سامنے کھلے خط کو ٹٹول رہی تھی۔ بھمن بادشاہ کا پرسکون انداز روز مرہ جیسا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں وہ تنہا رہا، جب یکدم آوازوں کے خلل پر بھمن نے گردن اٹھا کر پیچھا دیکھا۔
اس کے ملازم کو کسی خاطر میں نہ لاتے ملکہ ماہ گہرے بنفشی لباس اور بالوں میں تاج کے نیچے بھاری دوپٹہ رکھے اندر آئی۔ بہمن احتراماً کھڑا ہوا جب نظر بھٹک کر ملکہ کے کندھے کے پار کھڑی ہستی پر ٹھہری۔ عام بے انتہا پھیکے لباس اور بغیر کسی بناؤ سنگھار میں ملبوس شہزادی ابیل ملکہ کی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کے خوبصورت بالوں کو بے ڈھنگے انداز میں باندھا تھا، جبکہ سر پر وہی رومال موجود تھا جو کسی دور میں بلبل کی ملکیت ہوتا۔ مرحبا بہمن، تعظیم دیتے ہوئے بھی اس کا دماغ ابیل کی حالت کا سوچ رہا تھا۔ کچھ ضروری بات کرنی تھی تو سوچا آپ کو زحمت دینے کی بجائے خود ہی چلی آؤں۔ بہمن کی آنکھوں میں بنتے سوال کا پس منظر سمجھتے المیرا نے ایک ہاتھ سے ابیل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ابیل میری نئی کنیز خاص۔ بہمن کے 14 طبق روشن ہوئے۔ وہ ملکہ ایک شہزادی کو کنیز بنائے اپنی حاکمیت جتا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ابیل کی گردن مارے بے بسی سے جھکی رہی۔ اس کی حیرت سے محظوظ ہوتے المیرا کھل کر مسکرائی۔ اگر آپ کچھ اہم نہیں کر رہے تو کیا قلعہ کے چکر میں میرے ہمراہ ہوں گے؟ انکار نہ سننے کی التجا لیے اس نے بہمن کے حواس باختہ چہرے کو دیکھا۔ مرد نے لبوں کو دانتوں سے کترتے کچھ دیر بعد گردن ہاں میں ہلا دی۔ المیرا کی مسکراہٹ ممنوع تھی۔ سلیقہ سے بند بالوں میں سے ایک گول ہوئی لٹ جھولتی ہوئی اس کی گال سے ٹکرائی۔ نئی بنیادوں کی شروعات ہمیشہ انفرادی سطح سے ہوتی ہے۔ ابیل اب المیرا کے احکامات لیتی جا چکی تھی، جبکہ المیرا اور بہمن سفیر کی قیام گاہ سے نکلتے ٹہلتے ہوئے پتھریلی روش پر آگے بڑھتے گئے۔ ہمیشہ کی طرح بہمن کے کندھوں سے نیچے آتی المیرا کی چال چالاک اور توجہ طلب تھی، جبکہ بہمن اب خود کے اعصاب پر بہت حد تک قابو پا چکا تھا۔ کیا ہماری عورتیں بحفاظت یمن پہنچ چکی ہیں؟ ایک طرف کھلے کمرے کے دروازوں سے اسے بیشتر مرد، بچے، عورتیں وقفہ سے دکھائی دیے۔ ابھی مزید 24 گھنٹے لگیں گے۔ مجھے سلطنت کی طرف سے کچھ دیر پہلے ہی پیغام موصول ہوا ہے۔ سمندر کی اس طرف طوفان آنے کی وجہ سے انہیں دوسرے راستہ کا انتخاب کرنا پڑا ہے۔ المیرا نے بہمن کی معلومات پر گردن سمجھنے والے انداز میں ہلا دی۔ چلتے چلتے وہ دوسری منزل کے بار کے قریب رکے۔ مضبوط بار پر ہاتھ رکھتے المیرا اٹھی گردن مگر جھکی نگاہوں سے نیچے ہوتے کام کا جائزہ لینے لگی۔ آپ کب تک یہاں ہیں؟ معذرت خواہ ہوں ملکہ، مگر آپ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں سکا۔ بہمن کی پرکشش مسکراہٹ میں کچھ الجھن کی لکیریں نمودار ہوئی۔ المیرا نے چہرہ نہیں پھیرا۔ آپ اب اس قلعہ کو ہمارے حوالے کر کے اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ بہمن یکدم ہلکا سا ہنسا۔ المیرا کو لگا وہ اس پر ہنسا ہے۔ میری موجودگی اگر آپ لوگوں کے لیے غیر آرام دہ ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، مگر مجھے اپنی سلطنت سے خاص احکامات ہے کہ مہمانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ المیرا دھیرے سے مکمل اس کی طرف پلٹی۔ نیچے لوگ کل ہوئی تقریب کی سجاوٹ کو ہٹا رہے تھے۔ آپ کو ڈر ہے ہم آپ کے قلعہ پر قبضہ کر لیں گی؟ بہمن یکدم گھبرا گیا۔ ہماری اتنی جرأت؟ تو پھر یقیناً آپ لوگ کسی سازش کی تیاری میں ہیں۔ قدرے آگے جھکتے المیرا نے مایوسی سے کہا۔ بہمن کی خفت میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ ہم اپنے خارجی تعلقات خراب کیوں کرنا چاہیں گے؟ مگر آپ وعدے سے پھر تو رہے ہیں۔ اس کی مایوسی پر بہمن کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ ملکہ رخ پھیرے دوبارہ اپنے ملازمین کو دیکھنے لگی۔ انہی میں سے ایک اس کا خادم بھی تھا۔ جذبات کے نام پر بیزاری لیے وہ ایک میز پر گیلا کپڑا پھیرنے میں مصروف تھا۔ ہمارے معاہدہ میں یہ بات صاف درج تھی کہ اس قلعہ کی مکمل حکومت ہمارے پاس ہوگی۔ چہرہ بہمن کی طرف پھیرا۔ مگر یمن اپنے معاہدے سے پھرتے ہمارے درمیان اپنے جاسوس کو چھوڑ رہا ہے۔ بہمن کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اپنی وضاحت دینے کے لیے لب جدا کیے جب یکدم کہیں سے آواز آئی۔ یمن نے آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں یہاں رکھا ہے، بالکل ویسے جیسے آپ نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی بیاہی گئی عورتوں میں کچھ جاسوس بھیجے ہیں۔ بہمن کے پیچھے سے آتی ماہ کامل کی آواز مضبوط اور روبدار تھی، ایسی آواز جو خطاب دینے کے لیے بنی ہو۔ گندمی رنگت کے کامدار کافتان میں ہم رنگ دوپٹہ لیے، آج اس کا زیور ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ مسکراتی ہوئی وہ بہمن کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ لمبا چوڑا مرد یکدم جیسے اندھیرے میں چلا گیا۔ کامل اپنے ساتھ کھڑے ہر انسان کو یوں ہی بجھا دیتی تھی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا ملکہ؟ یقیناً آپ نے انہیں باقیوں کی نگرانی کے لیے بھیجا ہوگا تاکہ نظام بغیر کسی دقت کے چلے۔
المیرا اس کے جملے میں چھپا طنز بخوبی سمجھی تھی۔ احساسات اور بے امن ہوتے وجود پر قابو رکھتے اس کا اعتماد یوں ہی برقرار رہا۔ سلطنت یمن کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری موجودگی میں ان کے قوم کے لوگوں کی موت خارجی تعلقات پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ وبا تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ کامل نے اس کے جملے کے پس منظر کو یکسر نظر انداز کیا۔ عام انسان سے لے کر ملکہ کو بھی۔ المیرا کے جسم کے بال کھڑے ہوئے، سختی سے بندھے ہاتھوں میں لرزش آئی جنہیں وہ لمبے بازوؤں کی مدد سے چھپا گئی۔ تیزی سے آتی لبوں پر مسکراہٹ نے کم از کم ماہ کامل کو خوف زدہ نہیں کیا۔ ہم آپ کی مہمان نوازی کے شکر گزار ہیں۔ آخر کو جتنا یہ قلعہ آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی۔ کامل خوبصورتی سے مسکرائی۔ ہم بھی آپ کے مسائل میں کمی کر کے اطمینان محسوس کریں گے۔ آخر کو ہم دوست ہیں۔ بھمن ان دو شیاطین کو آپس میں لفظوں کی ہیر پھیر کرتا دیکھ دل ہی دل میں استغفار کا ورد کرنے لگا۔ المیرا ابھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نیچے کام کرتے فاتح نے ایک دانستہ نگاہ اٹھاتے اوپری منزل پر دیکھا جہاں وہ کامل اور بھمن کے ساتھ کھڑی تھی۔ کسی بھی اظہار کے بنا وہ اگلے ہی لمحے کام کرنے لگا۔ فاتح اور اس عورت کے درمیان دوریاں نہیں، دوزخیں تھیں جن کو پار کرنے کا پل صراط کم از کم اس زندگی میں نہیں بن سکتا۔ اگر کمی کرنے کی بات ہے تو شروعات کیوں نہ موجودہ صورتحال سے کی جائے۔ کامل نے منہ پھلایا۔ کھڑے کھڑے اہم فیصلے لوگی۔ المیرا اپنا نام اس کی زبان سے سنتے جسم پر چنگاریاں دوڑی۔ مجھے فیصلہ لینے کے لیے دوسروں کا ساتھ درکار نہیں۔ المیرا کی لاپرواہ انداز پر کامل چل کر 2 قدم قریب آئی۔ بادامی آنکھوں نے اپنے خوف کو قابو میں رکھا۔ اور یہی تم غلط ہو بڑی بہن۔ سیاست میں فیصلے کبھی تنہا نہیں لیے جاتے ورنہ ان کا بوجھ آپ کے کندھے جھکا دیتا ہے۔ سازش کرنی ہے تو ساتھیوں کی موجودگی میں کرو تاکہ گردنیں ان کی بھی تلوار کی زد میں آئیں۔ نزاکت سے المیرا کی گال پر جھولتی لٹ کو اپنی لمبی سفید انگلیوں سے چھوا اور پیچھے ہو گئی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تعظیم دی جس میں عزت کم ذلت زیادہ تھی۔ جب بھی ضرورت ہو مجھے بلا لیجیے گا ملکہ۔ آخری نگاہ ڈالتے وہ بھاری جوتوں کی دھمک کو پیچھے چھوڑتے جہاں سے آئی تھی دوبارہ وہیں چل دی۔ اس کی قد و قامت اور نازک وجود اب المیرا کی ضبط کرتی نگاہوں سے دور جا رہا تھا۔ اگر قمیض کے بازو تلے دیکھو تو ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر سختی سے آپس میں بھنچی تھی کہ ناخنوں کے واضح نشان ہتھیلی پر بن گئے۔ مٹھیوں کو آزاد کرنے پر وہ زخم سرخ ہوئے۔ بہت سال قبل کمرہ اتنا چھوٹا نہ تھا مگر بے ترتیب سامان اور 2 سنگل بستروں کی وجہ سے چھوٹا دکھتا تھا۔ دروازے کے درز میں سے دیکھتے المیرا کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں کھڑی اندر اپنے کمرے میں موجود شخص کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ زاہد اور عقبی آپس میں ایک کمرہ بانٹتے تھے جبکہ المیرا اور زہروان ایک کمرے میں 2 سنگل بیڈ سمیت رہتے۔ دونوں کی عمروں میں 1 سال کے فرق کی وجہ سے آئے دن ان کے بیچ جھگڑا ہوتا تھا۔ المیرا کو زاہد 1 نمبر کا بے وقوف لگتا تھا اور رہا عقبی تو المیرا اسے اپنا زر خرید غلام سمجھتی جبکہ وہ بہن کا کرائم پارٹنر بنا گھومتا۔ اس کے کمرے میں رکھی لکڑی کی الماری کا ایک پٹ اس وقت وا تھا جس کے سامنے 15 سالہ زہروان کھڑا کپڑے الٹ پلٹ رہا تھا۔ وقفہ سے وہ کمرے کے کھلے دروازے میں بھی جھانک لیتا کہ کہیں کہ جس کی طرف کی الماری کھولے وہ کھڑا ہے آ ہی نہ جائے۔ پچھلے مہینہ المیرا کے 5000 یوں ہی اس کی الماری سے غائب ہوئے تھے۔ اس پر جو قیامت اس نے اٹھائی اس کی تو کہانی ہی الگ تھی۔ آخر میں پیسے تو نہ ملے مگر المیرا کو پکا یقین تھا وہ اس کے بھائی نے چراتے اپنی کسی محبوبہ پر لٹائے ہوں گے۔ اس کے والد کم از کم اس معاملے میں اچھے تھے، عورت کو جیب کی بجائے جذبے سے قابو کرتے تھے۔ اس کا بھائی عقل میں تھوڑا کم مگر چوری کرنے میں پورا تھا۔ پکڑ لیا۔ ایک دم سے المیرا کمرے کے ساتھ منسلک غسل خانے سے نکلی اور ایک جھٹکے سے زہروان کا کالر پیچھے سے دبوچا۔ اس اچانک حملہ کے لیے وہ تیار نہ تھا، چنانچہ بخلاہٹ میں خود کا دفاع بھی نہ کر سکا۔ پتہ تھا مجھے، میرے پیسے تم ہی چراتے ہو۔ پچھلی بار بھی میں نے امی کی مجھے دی گئی نتھ بیچ کر اپنے لیے پیسے جمع کیے تھے اور تم بھوکے ننگے وہ پیسے اپنی عاشقی پر اڑا لائے۔ اس کو گردن سے دبوچے وہ چیختے ہوئے مسلسل جھول رہی تھی۔ خود قد میں 5 فٹ 1 انچ، اپنے سے 7 انچ لمبے مگر کم عمر بھائی کو ہلاک کرنے کی نیت پر تلی تھی۔
اپنی 19 بیویوں پر پیسہ خود کما کر لٹایا کرو، میں کیا تمہاری بینک بیلنس ہوں؟ اس کے ناخن زاروان کی گندی رنگت کو کھرچ کھرچ کر سرخ کر چکے تھے۔ جب لڑکے نے بمشکل اپنی گردن چھڑواتے اسے پیچھے دھکا دیا، کھانستے ہوئے وہ دوہرا ہو رہا تھا۔ جب المیرا دوبارہ اٹھی اور دھکا دیتے اس کا کندھا الماری سے لگایا۔ بتاؤ کہاں ہیں میرے پیسے؟ ابھی بھی تم میرے پیسے چرانے آئے تھے نا؟ شور کی آواز سنتے ساتھ والے کمرے سے 7 سالہ عقبی دوڑتا ہوا آیا اور اب کھلے دروازے میں سمٹا ایک طرف کھڑا اپنے سے دونوں بڑوں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے ہٹ ڈائن! اس کے دونوں بازو پکڑتے زاروان نے پوری قوت سے اسے کمرے کی ایک طرف دھکیلا۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے اس کا بازو بستر کی پائنتی سے ٹکرایا۔ تم جیسی کنگال عورت کے پاس کون سا خزانہ آ گیا جو میں چراؤں گا؟ منہ دیکھو اور بات، انڈیا کی پردھان منتری ہو یا امریکہ کی ملکہ؟ انگلینڈ کی ملکہ بھائی، دور کھڑے عقبی نے اپنی کمزور سی آواز میں درستگی کی۔ چپ کر لیمو! چھوٹے عقبی نے واضح اس نام کو سنتے ہونٹوں کو بیزاری سے کھینچ لیا۔ اس کی پتلی آواز، بڑے سر اور بے انتہا پیلی رنگت کی وجہ سے دونوں بھائی بہن اس کو ایسے ہی عجیب غریب ناموں سے نوازتے رہتے۔ کیوں شور مچایا ہوا ہے یہاں؟ لڑائی کی آواز پر چھت سے دھلے کپڑے لے کر نیچے اترتی رافعہ سیدھا ان کے کمرے کی طرف آئی۔ ارے زاروان تم کب آئے؟ پوچھ وہ ایسے رہی تھی جیسے بیٹا صبح شام 3 نوکریاں کر کے گھر کا خرچ چلاتا ہو۔ یہ اس بندر نے میرے پیسے کھائے ہیں! المیرا ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بستر پر کھڑی ہوئی۔ جھوٹ مت بول موٹی، میں تیرے دند توڑ دینا ہے۔ اس کی دھمکی پر المیرا یکدم مشتعل ہوئی اور بالوں سے کھینچتے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ زاروان محسن بھی کیا کسی سے کم تھا، جواباً جوان ہوتی بہن کی زلفیں اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ ارے 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 یہ کیا کر رہے ہو؟ رافعہ وہی کپڑوں کو چھوڑتی ان کے قریب آئی جب زاروان نے پوری شدت سے المیرا کو بستر سے کھینچتے رافعہ کے راستہ میں پھینکا۔ اچانک کارروائی میں المیرا کا ایک پاؤں مڑا اور لڑکھڑاتے ہوئے وہ رافعہ کے کندھوں میں جھولنے لگی۔ آڑو رنگ کے لباس کا ریشمی دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا جبکہ کمر تک آتے بال ارد گرد بکھرے تھے۔ ہن جے تے مینوں ہاتھ لایا تے میں تیرے بہنر ہونڑ دا وی لحاظ نہیں کرنا، بہن ہون دا بھی لحاظ نہیں کرنا۔ سرخ چہرہ، بکھری حالت، آنکھوں سے جھلکتا لہو اور محلے کی گلیوں تک گونجتے بلند لہجے میں کہتے اس نے وہاں کھڑے تینوں کی قوت گواہی سلب کر لی۔ بنا کوئی وضاحت دیے وہ وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ تم میرے پیسے کھا کر اچھا نہیں کر رہے۔ اتنا لڑنے کے بعد بھی اس میں دھمکی دینے کی توانائی تھی۔ نہیں چرائے میں نے تمہارے پیسے، آخر میں ایک نہایت واہیات گالی سے نوازتے اس نے پلٹ کر اپنی پھوپھی کی حیران صورت یا اپنی بہن کا متنفر چہرہ نہیں دیکھا اور گھر سے نکل گیا۔ یہ ابھی بھی میری طرف کی الماری کھولے کھڑا تھا۔ پچھلے مہینے بھی اس نے ہی لوٹ مار کی ہے اور ابھی میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تو بفر گیا۔ اعلان کرتے وہ کمرے میں رکھے دوسرے پلنگ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اتنا نہ لڑا کرو عنایت، لڑکی ہو تم، لڑکیوں والی عادت اپناؤ۔ لڑکی ہوں تو کوئی بھی آئے اور میرا حق کھا کر چلا جائے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ تمہارا کون سا حق ہے؟ جو بھی ہے وہ تمہارے باپ، بھائی یا شوہر، بیٹے کا ہے۔ مطلب ایک عورت مرد کی زندگی میں اضافی کردار سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ وہ سوال کی بجائے طنز کر رہی تھی۔ عورت کی خواہشات جب 4 دیواری میں پوری ہو رہی ہوں تو اسے اور کیا چاہیے؟ اسی 4 دیواری میں دم گھٹتا ہے میرا۔ المیرا اگر روتی ہوتی تو اس وقت وہ دھاڑے مار کر اپنی بے بسی سناتی، مگر اپنی پوری زندگی میں جہاں تک اسے یاد ہے اور جہاں تک اس کے گرد لوگوں کو یاد ہے، المیرا کی آنکھ ابھی نم نہیں ہوئی۔ اسے ایک مرتبہ مزید معاشرے کے بنائے اصول اور خول سے گھن آئی۔ اسے آج پھر سے مردوں سے گھن آئی۔ دروازے میں ایستادہ بچہ کچھ دیر اپنی بہن کو دیکھتا رہا۔ وہ لفظوں میں بہت برا تھا۔ تبھی میدان جنگ سے ہٹتے وہ ساتھ ہی منسلک اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اندھیرے کمرے میں واحد روشنی نیلے پردوں کے پیچھے بنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ دروازہ پاؤں کی مدد سے بند کرتے وہ ایک طرف رکھے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ چھوٹو کو کمپیوٹر استعمال کرنا تھا تو چھوٹو اس اونچی کرسی پر اپنے لیے 2 گدیاں رکھ کر بیٹھتا تھا۔ کمپیوٹر کو چلاتے اس نے پاسورڈ ڈالا تو چہرے پر نیلی روشنی پھیل گئی۔ المیرا جیسے ہم رنگ ہلکے بھورے ریشمی بال جو نہ کاٹنے کی وجہ سے آنکھوں میں گر رہے تھے، ویسی ہی ہلکی ہیزل نگاہیں جن میں بھورا رنگ غالب تھا، پیلی زرد رنگت، تیکھی ناک اور المیرا جیسی بھری ہوئی گالیں۔
موسی نے اپنی صورت سے دنیا میں 2 شیطان چھوڑے تھے، ایک جو لفظوں کی ہیر پھیر جانتی تھی، دوسرا جس کی انگلیوں تلے ہندسے رقص کرتے تھے۔ ماؤس نکالنے کی نیت سے اس نے میز کا دراز کھولا۔ عین سطح پر 5,000 کا ایک تازہ نوٹ اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ پیسے کو نظر انداز کرتے اس نے ایک طرف موجود ماؤس اٹھایا اور دراز دوبارہ بند کر دیا۔ چھوٹو المیرا کا ہی بھائی تھا، پیسے سے محبت اسے ورثے میں ملی تھی، پھر چاہے وہ پیسے چوری سے آئیں یا نوکری سے، محبت ہی رہے گی۔ حال میں واپس آؤ تو جلتے کمرے میں ایک طرف ملکہ اور اس کی کابینہ تھی اور دوسری سمت ماہ کامل اور بھمن نشست۔ تو آپ کو کس حوالے سے مدد چاہیے ملکہ؟ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ماہ کامل بنفشی لباس والی ملکہ کی بالکل سیدھ میں بیٹھی تھی۔ المیرا کی عین پیچھے ایک طرف ابیل اور دوسری طرف فاتر کھڑا تھا۔ تہہ خانے میں موجود ہمارے مریضوں اور شہریوں کی حالت قابل ترس ہے، المیرا کے کہنے کی دیر تھی۔ ابیل کی پیشانی پر الجھن کی لکیریں بکھر گئی، سب کی رنگت پھیکی، ماس ہڈیوں سے چپکا ہوا اور خون کی کمی لاحق ہے۔ یکدم اس کے دماغ میں اشارہ سا ہوا، یہ الفاظ ہو بہو اس کے الفاظ تھے۔ ساتھ کھڑے مرد نے اس کے چہرے پر آئے بے یقینی کے تاثر کو کن اکھیوں سے دیکھا۔ المیرا نے بات جاری رکھی، سلطنت ماں ملکہ وہاں مرتے سسکتے لوگوں کے لیے عملی تحریک کی شروعات کرنا چاہتی ہے۔ ماہ کامل نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، جبکہ ابیل کی آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا ڈگمگانے لگی۔ اسی کی پیش کردہ رائے کو رد کرتے المیرا لفظ بہ لفظ اسے دہراتے اپنے نام تلے بیچ رہی تھی۔ وہ اس کی یادداشت سے متاثر ہو یا اس کی بے شرمی پر غصہ کرے، سمجھ سے باہر تھا۔ ہم عام عوام کو یہ کہیں گی کہ وہ اپنی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی خاطر خون فراہم کرے۔ میں جانتی ہوں یہ تھوڑا کٹھن ہے اور سب سے بڑھ کر ان حالات میں کچھ نامعقول بھی، لیکن اگر یوں ہی اموات کی تعداد روکی نہ گئی تو ایک دن آئے گا اور ماہ ملکہ بس ایک لوک کہانی یا پرانی کہاوت بن کر رہ جائے گی۔ بہمن کے تاثرات متاثر کن تھے، جبکہ المیرا نے تفکر سے سب کو دیکھا۔ اس کے لیے آپ کو لوگوں کی رضامندی چاہیے ہوگی ملکہ، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے اطمینان سے حکم مانیں گی۔ درخواست منوائی جاتی ہے رانی صاحبہ، احکام دیے جاتے ہیں۔ اس کے جواز پر کامل کی بہویں پیشانی سے جا لگی، ہونٹ ہلکے سے واہ میں کھلے، اور پھر اس نے تعریفی انداز میں گردن ہلائی۔ تو آپ کیسے یہ کام کروائیں گی؟ بہمن کی بات پر وہ پراسرار سا مسکرائی، گول لٹ کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے عرصہ۔ کھلے میدان کے سوراخ دار چھت سے آنے والی روشنی بہت فاصلے پر تھی۔ بغیر کسی اضافی معلومات کے ان سب کو بس ہال میں جمع ہونے کا حکم ملا تھا۔ چہمگوئیاں اور ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے وہ تمام لوگ اپنی حاضری کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کماری کی اونچی آواز پر سب متوجہ ہوئے اور چبوترے پر نمودار ہوتی ملکہ کو دیکھا۔ کل رات کے واقعے سے عام عوام بے خبر تھی۔ جنگ کے بعد انسان اگر جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو ذہنی سطح پر اس سے کہیں گنا تھکن زدہ۔ لوگ عام صورتحال میں خود غرضی دکھا سکتے ہیں، مگر جب تباہی کا دہانہ قریب ہو تو ہر انسان فرشتہ بننے کے لیے آگے آگے ہوتا ہے۔ میری عزیز تر رعایا، آپ کی ملکہ ایک بار پھر آپ کے پاس التجا لے کر آئی ہے۔ ہم اس منحوس جہاز کو چھوڑ چکے ہیں، مگر ہمارے مصائب اب بھی کسی آسیب کی طرح ہمارے ساتھ چمٹے ہیں اور یہ قبر کی گہرائی تک ہمارا پیچھا کرتے رہیں گے اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو۔ ہال میں ایک واحد آواز کی گونج اسی عورت کی تھی۔ آپ میں سے سبھی تقریباً اس کربناک حقیقت سے واقف ہیں کہ اسی قلعہ کے تہہ خانے میں آپ کے بھائی بہن موجود زندگی کے لیے قطرہ قطرہ تڑپ رہے ہیں، اور ان کی یہ سزا کسی بھی پل ختم ہو کر ایک ابدی پچھتاوے میں بدل جائے گی اگر ہم نے ان کا ماتھا تھاما ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہم نے ان کی یہی صفت اپنے حق میں استعمال کرنی ہے، انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کا ہر عمل کتنا عظیم ہے، اور اس کی ادائیگی کے بعد آپ سب کی آنکھوں میں امر ہو سکتے ہیں۔ المیرا کی نگاہوں میں البہی سی چمک تھی۔ انسان قبولیت کا پرستار ہے، سماجی شناخت کی بو سونگھتے سونگھتے پتال تک بھی پہنچ جائے۔ ان لوگوں کی حالت پہلے سے زیادہ قابل ترس ہے
جہاں صرف چلنے یا کام کرنے میں دشواری تھی، وہیں اب ان کے جسم سے خون بھی نچڑ کر ختم ہو رہا ہے۔ کہیں گردنیں ایک ساتھ گھومی، بیشتر نگاہوں میں خوف اور رحم ایک ساتھ تھا۔ جن کے پیارے بیمار تھے ان کا دل دہل گیا، جو محفوظ تھے انہوں نے اپنی صحت پر شکر ادا کیا۔ میں آپ کی ملکہ، آپ سب سے اپنے پورے ہوش و حواس میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم ان سب کی جانیں بچائیں گے، مگر اس کے لیے مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ حلف لینے کے انداز میں اٹھایا ہاتھ آہستہ سے جھکا دیا۔ آپ ان سب سے جھوٹ بولیں گی؟ المیرا نے کامل کی بات کی نفی کی۔ ہم انہیں حقیقت کا وہ پہلو دکھائیں گے جو وہ قبول کر سکے، یعنی دھوکہ دیں گے۔ المیرا نے ہوا میں ہاتھ جھلایا۔ میں اسے کہانی سنانا کہوں گی۔ وہاں بیٹھی ماہ کامل کو اپنے بیشتر سوالات کے جواب ایک ساتھ مل گئے۔ تو یہ تھے وہ گن جس سے نگار قابو میں تھی۔ دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ باب خادم، ہمیں کیا کرنا ہوگا ملکہ؟ یہ سوال ایک طرف کھڑے یونس نے اٹھایا۔ فاتح نے پلٹ کر اس عقل کے اندھے کو دیکھا۔ کیا یہ سب واقعی اتنی آسانی سے المیرا کی باتوں میں آ گئے تھے؟ ملکہ اس کے رخ پر دیکھتے ممنوع سا مسکرائی۔ میں اپنی عوام سے ان کی برداشت سے زیادہ التجا نہیں کروں گی۔ نہیں ملکہ، ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے؟ بھیڑ میں سے کسی عورت نے سوال کیا، جس کی تقلید میں بے شمار نعرے بلند ہوئے۔ المیرا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں شانت کروایا۔ مجھے آپ سب کے بلند حوصلے نے متاثر کیا ہے۔ ماہ ملکہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اس کے جملے پر رعایا نے جوش پکڑا۔ ملکہ ماہ زندہ باد، ملکہ ماہ زندہ باد۔ آوازیں آسمانوں سے گرج رہی تھی، ہاتھ مٹھیوں کی صورت بلند تھے۔ اس کے نام کے نعرے سے زیادہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی دور حکومت طویل ہوگی۔ دھوکہ اگر خواب پورا کرتا ہے تو اسے 100 مجھ پر قربان۔ ذہن میں اپنا ہی کہا جملہ سنائی دیا۔ لوگوں کے نعرے، اٹھے ہاتھ، جوشیلی پکار کے پار چبوترے پر دور کھڑی المیرا کو دیکھتے فاتر کی نگاہوں میں مایوسی اور ترس کے سوا کچھ نہ تھا۔ المیرا کے کہنے کی دیر تھی اور آدھی سے زیادہ جوشیلی عوام خون عطیہ کرنے کو تیار ہو گئی۔ بہت سے ایسے تھے جن کے پیارے بیمار تھے اور بہت سے ایسے جو خود کو بیمار ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ اس وقت طبیب کے کمرے کے باہر ایک لمبی قطار میں مرد اور عورت جمع اپنی باری کے منتظر تھے۔ اندر جانے والا شخص خون دے کر نکلتا اور دوسری طرف کھڑے فاتر سمیت یونس اور نجف اس کو شربت کی ایک بوتل تھماتے الوداع کہتے۔ جو لوگ خون دینے پر رضامند نہیں تھے ان کی فی الحال ملکہ کے سامنے حاضری چل رہی تھی۔ تم نے خون دے دیا خادم خاص؟ حشاش بشاش سے یونس نے ساتھ کھڑے فاتر سے پوچھا۔ میرا خون اتنا فالتو نہیں کہ ان پر ضائع کروں۔ کن اکھیوں سے اپنے ساتھی کو دیکھا جو ایک ادھیڑ عمر عورت کو شربت پیش کر رہا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے یہ ملکہ خون استعمال کرنے کے لیے جمع کر رہی ہے؟ خون ہے خادم خاص، آم کا رس تھوڑا ہی ہے جو ان کے کام آئے۔ فاتر نے لب بھینچ لیے۔ یہاں سارے ہی دماغ سے فارغ تھے۔ سر جھٹکتے اس نے سامنے رکھے لکڑی کے ڈبے سے ایک شربت کی بوتل نکالی اور قطار کی طرف سے ہو کر آتی ایک عورت کی طرف بڑھائی۔ عورت کا چہرہ چادر سے ڈھکا تھا۔ شربت لیتے وقت اس نے چپکے سے ایک رکا فاتر اسلام کی انگلیوں میں اٹکا دیا۔ پہلے وہ ٹھٹکا اور پھر موقع کی نزاکت کو سمجھتے اس نے عورت سے نظریں ملائی جو تیزی میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ یونس کی نظریں اس سے بچاتے اس نے پرچی کو ہاتھ میں ہی چھپاتے کھولا۔ چہرے کے تاثرات میں بیزاری گھل گئی۔ رکا تہہ کرتے اس نے جیب میں ڈالتے ایک نظر اطراف میں دوڑائی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ ذہن میں اب رکا پر درج الفاظ گونج رہے تھے۔ شاہی کتب خانے میں منتظر رانی کامل، وہ کیوں جائے کسی رانی سے ملنے؟ شاہی کتب خانے کے پردے اپنی جگہ بے حرکت تھے۔ اندر جلتی مشعلوں کی روشنی کتابوں اور اوراق پر پھیلی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ انا کو کچلتے اور اپنے تجسس کی سنتے فاتر اسلام چھپ چھپا کر کتب خانے پہنچ گیا۔ اس کی طرف پشت کیے کھڑی کامل کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ پلٹتے ہوئے سردا پیر اپنی بہن کے خادم کو دیکھا۔ مرحبا، خوبصورت جاندار مسکراہٹ جو ہر مرد کے چاروں شانے چت کر دے سکتی تھی۔ اگر ملکہ کے خلاف کچھ جاننا ہے تو کسی اور سے رابطہ کرو۔ حسب عادت جلا کٹا انداز، یوں جیسے وہ رانی ہو اور سامنے والا خادم۔ ملکہ نہیں،
तुम्हारे बारे में जानना है। उनके इर्द गिर्द रखी किताबें खामोशी से दो दुनियाओं के मुख्तलिफ तरीन इंसानों की गुफ्तगू पर कान लगाए थे। फातिर कुछ ठटका, मगर कामिल की मुस्कुराहट हल्की ना हुई। और तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगा? सीने पर बाजू बांधते पुश्त अलमारी के साथ लगाए। बताओगे नहीं तो यहाँ से फरार कैसे होगे? लम्हे के लिए फातिर इस्लाम की दुनिया थम गई। फरार के लफ्ज़ चारों तरफ गूंजने लगा। मैं अलमीरा नहीं हूँ खादिम, मैं कामिल हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकती हूँ। फातिर के खाली चेहरे को पढ़ते उसने अपनी बात में इजाफा किया, जबकि दूर खड़ा मर्द अब कश्मकश में था। जहन में एक ख्याल बोझ बनकर हावी हुआ, क्या ये मेरी असलियत से वाकिफ़ है? तुम्हें कैसे मालूम? फातिर की बहुएं जुड़ी रही। क्या यही कि अलमीरा ने हमसे फरार का वादा किया था? कामिल के तासुरात उलझे। मैंने तो किसी वादे का तज़किरा नहीं किया, सिर्फ ये दावा किया है कि मैं अलमीरा जैसी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ से भगा सकती हूँ। और तुम ऐसा क्यों करोगी? अलमारी का सहारा लिए वो कमरे के तनाव में लम्हा ब लम्हा इजाफा कर रहा था। गलत फहमी में मत आओ, मैं मुफ्त में एहसान नहीं कर रही। हर आज़ादी की एक कीमत होती है और माहे मलका से आज़ादी के लिए ज़िंदगी की नकद भरनी पड़ेगी। सीने पर बाजू बांधते कामिल ने उसके गिर्द एक चक्कर काटा। कंधे के पार रुकते उसने सर उठाकर फातिर इस्लाम को देखा। क्या वो दोबारा एक औरत पर एतबार कर सकता था? कुछ देर वो सोचता रहा। हलक में वाज़े गिल्टी उभर कर गायब हुई। अपनी मखमस कैफियत को छुपाते उसने पहला सवाल किया, क्या जानना चाहती हो? वो मोहतात अंदाज में पूछ रहा था। तुम अलमीरा को कैसे जानते हो? हाथों की पुश्त पर बांधते उसने छोटे कदम उठाना शुरू किए। एक और चक्कर मुकम्मल हुआ। सभी जानते हैं सच। वो अभी भी अपने गिर्द झूठ की दीवार को मजबूती से सहारा दिए था। कामिल ने उसकी बात की नफ़ी की। सब सिर्फ उतना जानते हैं, तुम्हें ज़बरदस्ती साथ लाया गया है। इसके अलावा तुम दोनों के दरमियान क्या है? खादिम ठटका। झूठ की दीवार में जालियां बनी। दुनिया अंधी नहीं है खादिम खास। तुम और मेरी बहन सिर्फ खिदमत गुजार और मलका नहीं हो। कामिल की बातों का मबहम मानी उसकी समझ से बाला तर था। जो कहना है साफ कहो। जानते हो माजी में एक मलका थी, गालबन तीसरी या चौथी मलका माँ। वो अब ऐन उसके सामने खड़ी कह रही थी। उसी की अवाम ने उसे जिंदा जलाकर राख दफना दी। जानते हो वजह क्या थी? ड्रामाई सन्नाटा, समाहत ठहरी हुई। उसने अपने खादिम के साथ मिलकर बगावत की थी। चंद लफ्ज़ और फातिर इस्लाम उछल कर सीधा हुआ। चंद लफ्ज़ और फातिर इस्लाम की धड़कन कानों में सुनाई दी। चंद लफ्ज़ जो शायद कुदरत ने चाहे थे सच हो जाएं। मलका को सब माफ़ है, बस एक बगावत नहीं। फातिर ने कहने को लब वाह किए, जब कामिल ने हाथ उठाते उसे रोक दिया। अगर किसी को भिनक भी पड़ गई कि मलका रवायात के साथ बगावत कर रही है तो किला में खून ही खून होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथों को सख्ती से भींचा। अलमीरा की जगह ये सब उसे सुनना पड़ा था। उम्मीद तो यही है, कहते साथ उसने पीछे की तरफ कदम उठाए। खैर, मैं चाहती हूँ तुम अलमीरा से बिल्कुल दूर हो जाओ, उसे तन्हा छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी। ये एक हाकिम की बहन का नहीं, बल्कि एक आज़ाद हाकमा का तुमसे किया अहद है। पीछे की तरफ कदम उठाती वो साहिरा दूर जा रही थी। फातिर के होंठ बेख्तियार एक तंजिया मुस्कुराहट में ढले। देखते देखते वो मुस्कान हंसी में और फिर ऊंचे कहके में बदल गई। चेहरे को एक हाथ से ढांपे वो मर्द दिल खोल कर हंस रहा था। कामिल उसे नज़रअंदाज करते मेज़ पर रखे नक्शा से खेलने लगी। मतलब हर दुनिया में औरत की सफ़ात एक सी है। होंठों पर हाथ रखते वो हंसी का गला घोंट रहा था। मतलब तुम चाहती हो मैं अलमीरा से दूर हो जाऊं? अगर ऐसा है तो तुम आज ही मुझे वापस भेज दो, क्योंकि अलमीरा से तो मैं खुद दूर जाना चाहता हूँ। कामिल बिना कुछ कहे नक्शे पर उंगली फेरती गई। या सलाम, तुमने ये फजूल पेशकश करने के लिए मुझे बुलाया था? हैरत हो रही है कि तुम एक महारानी कैसे हो। मेरी ये पेशकश अगले 3 दिन के लिए कायम है। चेहरा फेरते फातिर को देखा। उसकी हंसी के फवारे में ठहराव आया। मैं जानती हूँ तुम ज़रूर आओगे। मैं कभी नहीं आऊँगा, तुम औरतें नाकाबिले एतबार हो। कामिल ने उसके जहरीले लहजे के जवाब में ज़बान बंद रखी, आंखें झपकते अलविदा कहा और वहाँ से गायब हो गई। पीछे तन्हा खड़ा फातिर
کڑوے تاثرات سجائے، اس کی پیشکش پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ بھلا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے المیرا کو کیا فرق آئے گا؟ عورتیں ہوتی ہی ڈھکوسلی ہیں۔ خود کو مضبوط دلیل کا سہارا دیتے اس نے گردن چھٹکائی۔ 20 سال پہلے، دہب، مصر۔ سفید اور نیلے رنگ کے امتزاج پر کھڑا وہ ریسٹورنٹ سمندر کے قریب موجود تھا۔ سفید چھوٹے ہٹس کا فرش لکڑی کا تھا اور اندر میز کرسیاں سفید یا نیلی۔ ایسے ہی ایک جھونپڑی میں 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے تھے، سرمئی اور نیلے 2 پیس پہنے۔ ابو علیہ السلام ظہور کا گھڑی والا ہاتھ میز کی سطح پر تھا، اس کے سامنے سبز گلابی عبایا اور گردن میں جھولتے دوپٹے کو ڈالے صدیقہ بیٹھی کرخت نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ جینز پہنی ٹانگ ایک دوسرے پر رکھے، اس کا ہیل والا پاؤں بلند تھا۔ کیسی ہو؟ ابو علیہ السلام کا لہجہ اور نگاہیں نرم تھی۔ کبھی گھر میں رکھتے ہوئے تو یہ نہیں پوچھا؟ صدیقہ کی آواز میں طنز تھا، جسے سنتے اس ادھیڑ عمر آدمی نے گہری سانس خارج کی۔ واپس آ جاؤ صدیقہ، وہ درخواست کر رہا تھا۔ میرے لیے نہ سہی، ہماری اولاد کے لیے ہی۔ فاریہ بہت خوش ہے میرے ساتھ۔ اس کی ماں کو گھر سے گئے 4 ماہ ہو چکے تھے، تب سے اب تک وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اور فاتر؟ وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گیا ہے۔ پاکستانی عورت کہکا لگا کر ہنسی۔ میں یہ یقین ہی نہیں کر سکتی وہ باپ کے ہوتے میری غیر موجودگی محسوس کرے۔ جہاں سامنے بیٹھے مرد نے اسے پچھتاوے سے دیکھا، وہیں جھونپڑی میں موجود کھڑکی سے جھانکو تو تمہیں عین نیچے سیپ اور ریت کے ساتھ کھیلتا ایک 11 سالہ بچہ دکھے گا۔ فاتر کے ہاتھوں سے لے کر اس کے گھٹنے تک سمندر کی ریت سے بھرے تھے۔ ہلکی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی اور ماں کے الفاظ بھروسہ کرنے کی سکت۔ وہ جس عمر کے حصہ میں ہے، اسے باپ سے زیادہ ماں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسے بھی میرے پاس بھیج دو۔ صدیقہ نے ہاتھ ہوا میں جھلایا، جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تم اسے کیسے پالو گی؟ ابو علیہ السلام نے کہتے ساتھ میز کے قریب رکھے بستے ایک لفافہ نکالا۔ میری فکر تب کرنی تھی جب ہم ایک چھت تلے تھے، اب ہم جدا ہیں اور بہت جلد طلاق یافتہ بھی ہو جائیں گے۔ صدیقہ نے پرس میں سے ایک شیشہ اور سیٹنگ پاؤڈر نکالتے کہا، جب اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ میز پر اس کا شوہر ایک رومال اس کی طرف یوں بڑھا رہا تھا، جسے اگر کوئی دوسری طرف سے دیکھتا تو یوں کہتا، ہاتھ پکڑنا چاہ رہا ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہمیشہ رہتی ہے۔ آنکھ سے رومال کی طرف اشارہ کیا۔ صدیقہ کی بہویں الجھ کر قریب آئی۔ ابو علیہ السلام رومال سے بے نیاز بولتا گیا، تم میرے بچوں کی ماں ہونے سے پہلے میری بیوی ہو، اور اس سے بھی پہلے اس دنیا میں میرا من پسند انسان بھی۔ صدیقہ نے کچھ تذبذب کے عالم میں رومال اٹھایا اور سست روی سے تہہ کھولنے لگی۔ جو ایک تہہ کھلتی، اس کے چہرے سے یوں ہوائیاں اڑتی، اندر سے 4 تصاویر گرتی اس کے گود میں آئی۔ بغیر جائزے کے بنا بھی وہ ان تصاویر میں اپنا اور اپنے ساتھ مرد کا چہرہ پہچان سکتی تھی۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا، وقت نہیں دے سکا، کام نہیں چھوڑ سکا، مگر میز پر انگلی سے بے آواز دستک دی۔ ایک موقع تو مانگ سکتا ہوں، کیا میری غلطی کی کوئی تلافی نہیں؟ صدیقہ اس کا اشارہ سمجھتی تصویر کو پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جو وہاں لکھا تھا وہ ظہور کے الفاظ سے بالکل متضاد تھا۔ یہ میرے اور تمہارے درمیان بات رہے گی، گھر واپس آ جاؤ۔ نہ میں فاتر کو سچ بتاؤں گا، نہ فاریہ کو، اور نہ تمہاری اس دوست کو جس کے گھر رہتے ہوئے تم اس کے شوہر کے ساتھ پچھلے 1 سال سے افیئر میں ہو۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے وہ اپنی بیوی کا دھواں ہوتا چہرہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا فاتر باہر بیٹھا سب سن رہا ہے، تبھی وہ نہیں چاہتا تھا اس کا بیٹا ماں کی حقیقت جانے۔ یہ دھوکہ اگر اس کا بچپن محفوظ کر سکتا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ میں اپنی پچھلی غلطیاں نہ دہرانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سیکی، واپس آ جاؤ۔ الفاظ التجائی تھے، نظریں تنبیہی۔ صدیقہ نے کانپتے ہاتھوں سے اگلی تصویر کے پیچھے لکھی سطر پڑھی۔ کمال ابانی، عمر 43 سال، فتات نیوز ایجنسی میں پیشہ ور صحافی۔ بیٹی لونا کمال ابانی، گزشتہ 11 سالوں سے شادی شدہ، اضافی ازواجی حیثیت فی الحال صدیقہ ابو علیہ السلام۔ پہلے صدیقہ کی گرفت کمزور تھی، آنکھوں کے آگے نمی چھانے لگی۔ اگلی اور آخری تصویر کی سطر پڑھتے اس نے بے اختیار آتی ہچکی کو لبوں پر ہاتھ رکھتے روکا۔ ایک انسان جو نہ اپنی بیوی سے وفا کر سکا اور پچھلے 7 سال میں نہ جانے کتنی عورتوں کو دھوکہ دے چکا ہے، وہ تم سے کیا وعدے نبھائے گا صدیقہ؟ جذبات اس کے حلق میں نمی کے ساتھ مخفل تھے، انگلیاں گھبراہٹ سے
کانپ اٹھی اور دل کی دھڑکن غیر معمولی۔ سر اٹھاتے اس نے میز کے پار بیٹھے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ سمجھ نہ آئی کہ اس کے راز کی حفاظت کرنے پر شکریہ ادا کرے یا اس کے راز تک پہنچنے پر ظہور سے نفرت کرے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور فرسٹ آف آل ہم بات کریں کہ دبیر کو جب وہ لڑکیاں نظروں سے تنگ کرتی ہیں اور وہ تھوڑا غیر آرام دہ فیل کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ وہاں پر اس کو ایک لڑکی دکھتی ہے جس کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بتاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک جہاں پر معاشرہ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کا ہے، ان کے ساتھ کیسے غلط ہو سکتا ہے، وہ کمزور مرد تمہیں کیسے اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مردوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی غلط کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دوسری دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مطلب یار ایسا کنسیپٹ میں نے کسی اور ناول میں نہیں پڑھا، یا پھر شاید میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا بہت کم نالج ہے بکس کے معاملے میں۔ میں نے رومانٹک ناولز پڑھے یا ایسی سٹوریز پڑھی جن کی کوئی سینس نہیں تھی، مطلب سٹوریز وہ پڑھنی چاہیے جن کی کوئی لاجک ہو، جن کی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو، یا اس کی کوئی آپ کو کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہو، یا آپ کو ایک میسیج ڈیلیور کیا جائے۔ تو مجھے یہ تھوڑا بہت وہ نا اس لحاظ سے اچھا لگ رہا ہے کہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں مردوں کی وہ ہے، مرد ڈومیننٹ ہے، تو ان کے معاشرے میں عورت کو ڈومیننٹ رکھا گیا، اور پھر ان کے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو دیکھی جاتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں عورت کا کر کے، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ پیرالل یونیورس ہے یا کیا ہے، لیکن اب بھی بہت کچھ نا ڈھکا چھپا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ ہم کہہ نہیں سکتے، یا اس کے بارے میں ہم کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اس جہاز پر آتی ہے، مطلب یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ماہ ملکہ تو ایک وہ دوسری کنٹری کا ہے نا، تو مجھے ایسا کیوں فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ کچھ چل رہا ہے، کچھ ایسا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کچھ ایسی چیز ہے جو مطلب ان ایکسپیکٹڈ ہے، مطلب بہت کچھ ان ایکسپیکٹڈ لگ رہا ہے دیکھا جائے تو۔ اور بھمن بادشاہ اور پھر المیرا کو اسی کے نام سے بلانا، اگر دوسری دنیا ہے تو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ رائٹر بھی تو تھی نا اس جہاز پر، تو وہ بھی تو اس کو بھی تو ہونا چاہیے نا اس دنیا میں، وہ تو نہیں نظر آ رہی، اور وہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر شپ میں سفر کرتی ہے وہ رائٹر، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں، مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ آ سکتا ہے، بہمن بادشاہ آ سکتا ہے، سوری مجھے فلو ہوا ہے، آپ کو آواز سے ہی لگ رہا ہوگا، اور پھر آپ لوگوں کو ناول بھی دینا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو ایسے ہی صحیح آپ لوگوں کو ایسے ہی ریکارڈنگ کر کے دے دیتی ہوں۔ تو پھر اب میں نے ایسے ہی ریکارڈنگ کی ہے آج، اور باقی یار اس ناول کو میں شفٹ کر دوں گی فار ایور بک ہیون چینل پر، اور آئندہ ہم ایسے ہی کیا کریں گے، ہم شارٹ ناولز بھی دیا کروں گی آپ کو، لیکن جو لانگ ناولز ہوں گے میں اپنے دوسرے چینلز پر شفٹ کر دیا کروں گی، شارٹ ناولز ادھر مین میں ہی پڑھا کروں گی۔ مطلب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میری آڈینس تھوڑی ڈفرینٹ ہے، مجھے ان کو انہی کے وے سے لے کر چلنا پڑے گا۔ تو ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اس ناول کو، اور اگر نہیں بھی کر رہے تو پھر بھی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، یا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یار بڑے تم لوگ نا، میں کہہ رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے، تو آپ لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے یا آواز آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نیچے کمنٹ تھا کہ کوئی ڈھول کی آواز نہیں آ رہی، آپ بہانے نہ بنائیں، ہمیں پوری طرح سٹوری سنائیں، تو مجھے اتنی ہنسی آئی اس پر، تو وہ میں نے پھر اس کا رپلائی بھی دیا۔ اس کے علاوہ دوسری بھی کہہ رہی تھی نہیں ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ اس کی 2 ایپیسوڈ دیا کریں، تو 2 میں کوشش کروں گی کہ آج 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کر سکوں، اور آپ لوگوں کو 2 ہی ایپیسوڈ دوں، اور میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ میں اس کو شفٹ کر دوں گی ناول کو، تو آپ لوگوں نے پلے لسٹ چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس چینل کو بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ لوگ اپنا رسپانس پلیز مجھے دیا کریں، اور جب میں اس کو شفٹ کروں گی نا تو آپ لوگ نا اپنے کمنٹس کیا کریں، آپ لوگ بتایا کریں۔ ابھی صبح میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں،
کیونکہ میں نے اپنی روٹین چینج کر لی ہے۔ واو، اب میں رات کو سوتی ہوں، صبح تہجد ٹائم اٹھتی ہوں، اور یار باہر شور ہو رہا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی باہر بول رہا ہو اور میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو اسی لیے پھر میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں ریکارڈنگ کا، کیونکہ گھر میں یہی ہوتا ہے یار، میں کہاں جاؤں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔